الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها إن فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. محترم حضرات، کئی دنوں سے سورہ نازعات کی تفسیر چل رہی ہے. یہ اس کا آخری حصہ ہے. اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے، اس کے وقوع کو بہت پرزور الفاظ میں بیان کیا ہے. یہاں پر پھر اللہ رب العالمین نے قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ قیامت بہت ہی ہولناک، بڑی ہی خطرناک ہوگی اور لوگوں کے کلیجے لرز اٹھیں گے، کانپ اٹھیں گے. اور اس کے بعد یہ بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن انسانوں کی دو قسمیں ہوں گی. ایک وہ لوگ ہوں گے جو کامیاب و کامران ہوں گے، جو اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کے فضل و کرم کے مستحق ہوں گے. دوسرے وہ لوگ جو ناکام ہوں گے، نامراد ہوں گے، ہمیشہ کی ناکامی ان کا مقدر ہوگی. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین کے حضور میں کامیابی ملے گی، اور کون ناکام و نامراد ہوں گے ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ان کی بعض صفات یہاں بیان کی. اللہ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، بس جب وہ بڑی آفت یعنی قیامت آ جائے گی. قیامت کو الطامۃ الکبریٰ کہا ہے، یعنی بہت بڑی آفت اور بہت بڑی مصیبت اور پریشانی. قیامت کا دن بہت ہی ہولناک دن ہوگا. ایسا ہولناک دن ہوگا، ایسا خطرناک دن ہوگا، لوگوں کے اوپر ایسی خوف و دہشت طاری ہوگی کہ وہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ سکیں گے اور ایک دوسرے سے بھاگیں گے، ایک دوسرے سے جان چھوڑائیں گے. دنیا میں جن کے لیے انسان مر مٹنے کو تیار رہتا تھا، جن کے لیے انسان ساری محنت اور کوشش کرتا ہے، وہی عزیز، وہی قریب انسان کو پہچانیں گے نہیں اور انسان خود ان سے دور بھاگے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر قیامت کی ہولناکی، اس کے زلزلے کے بارے میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈر جاؤ، اس کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ قیامت کا جو زلزلہ ہوگا یہ بہت ہی بھیانک ہوگا، بڑا بھینکر اور خطرناک ہوگا. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ قیامت اتنی ہولناک ہوگی، اتنی خطرناک ہوگی، اتنی ڈراؤنی ہوگی کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی. آپ کو معلوم ہے کہ ایک ماں اپنے شیرخوار بچے پر، اپنے نوزائیدہ بچے پر کتنی شفیق و مہربان ہوگی. جو ابھی دودھ پیتا بچہ ہے، ایک ماں اس بچے کے لیے کتنی مہربان ہوتی ہے، کتنی ہمدرد اور خیرخواہ ہوتی ہے. اس کے لیے راتوں کو جاگتی ہے، دن میں اگر بچے کو تکلیف ہے تو اپنے کام کاج کو چھوڑ کر بچے کی خبرگیری کرتی ہے، سارے کاموں کو چھوڑ کر اپنے بچے کی دیکھ ریکھ کرتی ہے. یہ دودھ پلانے والی یہ ماں اپنے بچے سے اس دن غافل ہو جائے گی. وہ اپنے بچے، دودھ پیتے بچے کی خبرگیری نہیں کرے گی. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی خوف و دہشت کی وجہ سے. وتضع كل ذات حمل حملها، اور ایسا ہولناک منظر ہوگا، ایسی وہاں پر دہشت تاری ہوگی کہ حاملہ جو ہوں گی مادہ، ان کا حمل ساقط ہو جائے گا. ڈر اور خوف کے مارے کیا ہے، جو لوگ جو حاملہ رہے ہوں گے ان کا حمل ساقط ہو جائے گا. وَتَرَى
الناس سکارا، اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ نشے پہ لگتے ہیں، یعنی بے قابو ہو گئے. جیسے انسان نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو لڑکھڑاتا ہے، اپنے پیر پر کھڑا نہیں رہ پاتا اور اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھتا ہے، ادھر ادھر وہ لڑکھڑاتا رہتا ہے. قیامت کے دن خوف و دہشت کی وجہ سے گناہ گاروں کی یہی کیفیت ہوگی کہ وہ لڑکھڑاتے ہوئے ہوں گے. آپ دیکھیں گے، محسوس کریں گے کہ لوگ نشے میں ہیں. وما هم بسکارا، حالانکہ ان کے اوپر نشہ نہیں ہوگا، انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا، ان کے اوپر یہ کیفیت جو طاری ہوگی، یہ لرزہ طاری ہوگا، نشے کی وجہ سے نہیں ہوگا. ولکن عذاب اللہ شدید، بلکہ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ اللہ کے عذاب کے خوف سے لوگ دہشت زدہ ہوں گے، کانپتے ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بعض حالات کو بیان کیا ہے. یہاں پر اس کو کہا بہت بڑی آفت ہے قیامت. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، جب وہ بڑی آفت یعنی قیامت آ جائے گی جس دن لوگ پریشان ہوں گے. یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا. کیا کیا اس نے کیا دنیا میں، سب اس کی نگاہوں کے سامنے ہوں گے، سب وہ جو ہے دیکھے گا اور محفوظ پائے گا نامۂ اعمال میں. یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان اپنے ساری کوشش کو، اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا اور اسے وہ پالے گا. وبرزت الجحیم لمن یرى، اور اسی طرح سے قیامت کے دن جہنم دیکھنے والوں کے لیے سامنے لائی جائے گی. قیامت سامنے ہوگی، لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. یعنی جہنمی جو ہوں گے وہ جہنم کی ہولناکی کو دیکھیں گے تو وہ افسوس کریں گے، پچھتائیں گے اور ہائے ہائے کریں گے. کاش کی دنیا میں انہوں نے نیکی کر لی ہوگی، کاش کی دنیا میں جہنم سے بچاؤ کے لیے انہوں نے تدبیر کر لی ہوگی. جہنمی جہنم کو دیکھ کر خوف زدہ ہوں گے، پریشان ہوں گے، اور جنتیوں کو بھی جہنم دکھائی جائے گی اور وہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا. دوبارہ جہنم دیکھنے والوں کے لیے ظاہر کر دی جائے گی. اب کون لوگ کامیاب ہوں گے، کون ناکام ہوں گے، قیامت کے دن ان کا تذکرہ اللہ نے بہت ہی جامع الفاظ میں یہاں پر کیا ہے. فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس شخص نے دنیا میں سرکشی کی ہوگی، دنیا میں اللہ کے احکام کو جس نے پامال کیا ہوگا، توڑا ہوگا، شریعت کی جس نے پرواہ نہ کی ہوگی، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، صرف دنیا 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 دنیا، حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں، جائز ناجائز کا کوئی خیال نہیں، اسی دنیا کی زندگی کو سب کچھ جس نے سمجھا ہوگا تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہوگی، رہتی ہوئی آگ ہوگی. اس نے سرکشی اختیار کی ہوگی، اللہ کے احکام سے بغاوت کی ہوگی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، آخرت کو بھلا بیٹھا ہوگا، ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. بڑے ہی نپے ہوئے الفاظ کا اللہ تعالیٰ نے ناکام ہونے والوں کے بارے میں بتا دیا. تو اگر ہم آخرت کی ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ ہم کیا کریں، ہم اپنے خواہشات نفس کو دبائیں اور اسی طرح سے سرکشی کی زندگی، نافرمانی کی زندگی سے باز آ جائیں، اللہ کے احکام کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں اور اس کی شریعت کے مطابق عمل کریں. اسی کو اللہ نے بتایا کامیابی کی نشان. جو جس نے سرکشی کی ہوگی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، اس کا ٹھکانہ یہ دہتی ہوئی آگ و جہنم ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا ہوگا، جس نے ڈر کر زندگی بسر کی ہوگی، جس کو ہمیشہ یہ احساس رہا ہوگا کہ اسے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اپنے کیے دھرے کا حساب پانا ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات نفس کی پیروی سے روکا. اس کا نفس، اس کا جی جو چاہتا ہے وہ نہیں کرے گا، بلکہ اللہ کے حکم کو ترجیح دے گا کہ اللہ رب العالمین کا کیا حکم ہے، اس کا کیا فرمان ہے، اس کے فرمان کے مطابق جس نے زندگی بسر کی ہوگی، خواہشات نفس سے اپنے آپ کو بچایا ہوگا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہوگی. تو خواہش نفس کی پیروی کرنا یہ ہلاکت کا سبب ہے، اور نفسانی خواہشات کو دبانا، شریعت کو ترجیح دینا، یہ کامیابی کے لیے شرط ہے. ابھی گرمی کا موسم ہے اور تپش ہے، اسی طرح سے پیاس کی شدت انسان کو محسوس ہوگی، اور اس کے باوجود بھی انسان
سب کچھ ہوتے ہوئے اللہ کی رضامندی کے لیے یہ تکلیفیں جھیلتا ہے، یہ پریشانیاں برداشت کر رہا ہے اور بھوک پیاس کی شدت کو جھیل کر روزہ رکھ رہا ہے، گویا کہ وہ اپنے نفس کے تقاضوں کو یا اپنے نفس کی خواہشات کو اور اس کے مطالبات کو کچل رہا ہے۔ ایسا شخص جس نے شریعت کو آگے بڑھایا، شریعت کے مطابق عمل کیا، اپنے خواہشات نفس کو اس کے مقابلے میں کچل دیا، ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ تو اگر جنت چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے حکم کو ترجیح دیں اور اپنی پسند اور ناپسند کو اللہ کے حکم کے تابع بنا کر زندگی بسر کریں۔ یہ کامیاب ہونے والوں کی نشانی اللہ رب العالمین نے بیان کی۔ پھر یہ بتایا ہے کہ جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں اور اس کے سلسلے میں طرح طرح کے شک شبہے پیدا کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، ان کے ان شکوک و شبہات کو خاطر میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص قیامت کا کو محال سمجھتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، اس کے بارے میں سوالات کرتا ہے، تو اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ قیامت برحق ہے، اس کا آنا یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو بیان کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اب عقلی ترکے لگا کر کوئی کہ پچھلے لوگ جو ہے وہ کتنے سال سے صدیوں سے مر گئے، کوئی نہیں اٹھا، اور اسی طرح سے کیسے جو ہے دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کر دے گا، طرح طرح کے جو اشکالات پیش کرتے ہیں، کب قیامت آئے گی، ان تمام چیزوں کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا ہے، ہم اس پر ایمان رکھیں گے اور لوگوں کے اس کے اشکالات اور سوالات کو خاطر لانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الساعة ایان مرساها، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا آنا کب ہوگا، کب قیامت آئے گی، اس کا وقت بتائیے۔ تو آپ کو نہ کسی اور فرشتے کو نہ کسی اور مخلوق کو اس کا علم ہے، قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے علم کو محفوظ کر رکھا ہے، تو اگر کوئی سوال کرتا ہے تو اس کا جواب دینے کی یا اس کا وقت مقرر کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا واقعہ ہونا کب ہے۔ فیما انت من ذکرہا، آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق ہے، اس کا وقت بتانا اللہ رب العالمین کو صرف اس کا وقت معلوم ہے، کسی مخلوق کو اس کا علم نہیں ہے، اس لیے اس کا وقت کوئی متعین نہیں کر سکتا ہے۔ الی ربک منتہاہا، اس قیامت کے دن کا جو وقت ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ قرآن میں دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی، ثقلت فی السماوات، یہ قیامت بہت ہی بھاری ہے، بہت ہی بھاری چیز ہے، اور لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی اس کے وقت کو نہیں بتا سکتا اور نہیں آ سکتا ہے۔ دوبارہ قیامت کا آنا برحق ہے، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ کب آئے گی اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے، لہٰذا اس سلسلے میں کھوج پورے کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ انما انت منذر من یخشاھا، آپ تو اس شخص کو ڈرانے والے ہیں اسے قیامت کا خوف ہو، جو قیامت سے ڈرتا ہے اور قیامت کے لیے تیاری کرتا ہے، آپ کے اس ڈرانے کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ ڈرانا تو سب کو ہے، لیکن فائدہ کس کو حاصل ہوگا؟ جس کے پاس ایمان ہو، جسے یقین ہو کہ اسے اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وہی اس بیان سے فائدہ اٹھائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ یوم کانہم یوم یرونھا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا، قیامت کے دن جب لوگ قیامت کو دیکھ لیں گے، جنت و جہنم کو دیکھ لیں گے، تو وہ دنیاوی زندگی کو کیسے محسوس کریں گے آخرت کے مقابلے میں؟ گویا کہ دنیا میں وہ دن کا ایک حصہ ہے، صبح سے دوپہر تک یا دوپہر سے شام تک کا حصہ وہ گویا کہ انہوں نے وقت گزارا۔ یعنی دنیاوی زندگی انسان جس کو بڑی لمبی سمجھتا ہے، 50 سال 60 سال 70 80 سال کی زندگی بہت لمبی سمجھتا ہے، اور اس دنیاوی زندگی کو بنانے اور سنوارنے میں پوری محنت صرف کر دیتا ہے، اس کی حیثیت کیسے ہے آخرت کے مقابلے میں؟ دن کا ایک حصہ، صبح سے دوپہر تک یا دوپہر سے شام تک، یعنی گویا ایک دن بھی کے برابر بھی دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں نہیں۔ تو بہت ہی زیادہ قابل افسوس ہے وہ شخص جو ایک دن یا ایک گھڑی کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ہمیشہ کی زندگی کو برباد کر دے، اور کامیاب ہے، قابل مبارکباد ہے وہ شخص جو ہمیشہ کی دائمی اور ابدی زندگی کے لیے محنت کرے اور دنیاوی زندگی سے جو مختصر ہے اس میں سے کچھ وقت نکال کر آخرت کے لیے تیاری کرے۔
بہرحال اس سورہ کے اندر، سورہ نازعات کے اندر اللہ رب العالمین نے متعدد پیرایوں میں متعدد طریقوں سے آخرت کا ذکر کیا ہے اور اس دن کے حساب و کتاب کا تذکرہ کیا ہے. اس کو کامیابی ملے گی قیامت میں، اس کا بھی بیان ہے، اور ناکام و نامراد ہوں گے اس کا بھی ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ان آیات کی روشنی میں ہم غور کریں اور آخرت کے لیے تیاری کریں اور اس کی تیاری سے غفلت نہ برتیں. اللہ رب العالمین ہم سب کے دینوں میں ایمان کو ناصف اور ویوس کر دے، آخرت کے لیے فکر کرنے کی، اس کے لیے عمل کرنے کی، کوشش جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ خواہشات نفس کی پیروی سے، اسی طرح سے خلاف شریعت باتوں سے اپنی منع ہونے والے میں رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، ایمان پر ہمارا خطبہ ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.